عربی زبان میں راستے کے لیے دو تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، صراط، سبیل، طریق۔ طریق یہ بھی راستے کے لیے، سبیل یہ بھی راستے کے لیے، صراط یہ بھی راستے کے لیے۔ اور پھر صراط اور سبیل میں یہ فرق ہے کہ سبیل ہر راستے کو کہہ سکتے ہیں، مگر صراط مخصوص راستے کو کہتے ہیں۔ اور جب اس کے ساتھ مستقیم کی صفت بھی لگا دی جائے تو پھر ایک اور بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ راستے دو طرح کے ہیں، ایک وہ راستہ کہ جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، ایک وہ راستہ جو غیر مستقیم ہے، سیدھا نہیں ہے۔ ورنہ ہمیں صراط کے ساتھ مستقیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صراط کے ساتھ مستقیم کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر لا، ہمیں اس راستے کی رہنمائی فرما، ہمیں اس راستے کی ہدایت فرما کہ جو سیدھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جو منزل مقصود سے دور کر دے۔ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتے ہیں، اور صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے روایات میں ملتا ہے کہ صراط مستقیم، صراط کے ساتھ مستقیم کی صفت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ ہم اس راستے کی دعا بارگاہ الہی میں مانگیں کہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کہتے یا خدا ہمیں اس طرح سے تعلیم دیتا اہدنا الصراط، ہمیں راستے کی ہدایت فرما، تو اس کا معنی کیا ہوتا؟ اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہم اس سیدھی راہ کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں، جو بھی خدا راستہ دے دے گا، جو بھی راستہ عطا فرمائے گا تو وہ ہماری دعا کے عین مطابق ہوگا۔ جب بندہ مانگتا ہی خود ایسا راستہ ہے تو پھر خدا کہے گا جو تو نے مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے تجھے عطا کر دیا، جبرن تو میں تجھے اپنے راستے پر نہیں لاؤں گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے، عقل کے ذریعے بھی اور انبیاء و مرسلین کے ذریعے بھی سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس عقل کی رہنمائی کے بعد اس کی پیروی کرتا ہے۔ جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں، دین تو ایک اختیاری طریقہ ہے، جو اسے اختیار کر لے، جو اسے پسند کر لے، جو اسے منتخب کر لے۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ خدا ساتھ ہی آگے چل کے فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنے کی تعلیم دے کر گویا اس مطلب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے بندو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو بس عبادت پر قائم رہنے کی دعا مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں میری عبادت سے جدا کر دے، میرے راستے سے ہٹا دے، میرے راستے سے منحرف کر دے، میرے راستے سے دور کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرو کہ جو تمہیں
منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہے۔ منزل مقصود ہے کیا؟ عابد کی منزل مقصود ہوتی کیا ہے؟ معبود۔ عبد کی، بندے کی منزل مقصود کیا ہوتی ہے؟ اس کا مولا۔ مولا کی ذات بندے کا مقصود ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے ہمیں ایک اور مطلب کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ اگر ہم اس لفظ اور اس جملے پر غور کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہنے والا گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، بس میں تجھ سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے چمٹا رہنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ہی متصل رہنا چاہتا ہوں، تیرے سوا میں کسی کے ہاں جانا ہی نہیں چاہتا، میں تیرے سوا کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا، میں تیرے سوا کسی کو تصور میں لانا ہی نہیں چاہتا، میں تیرے سوا کسی کو بھی اپنا مطلوب و مقصود و محبوب و معشوق و معبود مانتا ہی نہیں ہوں۔ میرے عشق کی منزل تو ہے، میری محبت کا مرکز تو ہے، میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کا اظہار کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور کہتا ہوں، اے اللہ، اے پروردگار، مجھے ہدایت فرما سیدھی راہ کی، وہ راستہ کہ جو صرف تیری ذات تک پہنچتا ہے، تیری ذات تک منتہی ہوتا ہے، جو مجھے لے کر تیری ذات تک پہنچا دیتا ہے، مجھے اس کی ہدایت فرما۔ اور ایسی ہدایت یعنی میں ہر لمحہ تیرے ساتھ رہوں، تجھ سے جدا نہ ہوں۔ ساتھ رہنے کا معنی مکانی ساتھ رہنا نہیں ہے، جسمانی ساتھ رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کے ساتھ، اپنی عبدیت کے ساتھ میں بس تیرا ہو کر رہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تیرا ہو کر رہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، بس میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہے۔ بندے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، تو ناراض نہ ہو۔ میں تیری راہ پر چل کر، تیری ذات تک پہنچ کر تجھ سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں۔ وابستگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، غیر اللہ سے وابستہ ہونا غلط ہے۔ بندے کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مولا سے ہٹ کر کسی اور سے وابستہ ہو جائے، کسی اور کے ساتھ لگ جائے، نہیں، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہے، ایسی لو لگائے، ایسی لو لگائے کہ اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا دل بس اپنے مولا اور معبود کی طرف رہے، اس کے سامنے اس کے معبود کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اور جو کچھ بھی ہو وہ اپنے معبود کے جلوے دیکھے، اپنے معبود کی ذات کے مظاہر دیکھے، جلوہ ذات الہی دیکھے، اس لیے کہ ذات الہی تو نظر نہیں آتی، اس کے جلوے دیکھے، اس کے مظہر دیکھے، اور جب دیکھے تو اس طرح سے دیکھے کہ جیسے اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے کہ مظہر ذات الہی جو بھی ہے اسے دیکھے گا تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، آیات الہی کو دیکھے، آیات اللہ کو دیکھے کہ جو اللہ کی ذات کی نشانیاں ہیں،